آپ کے بعد میں گزارش کروں گا محترم مولانا فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظ اللہ وتولہ سے، جو مرکز کی مجلس شورا کے رکن ہیں، آپ تشریف لائیں اور ہمیں اور ہمارے طلباء کو اپنے پند و نصائح سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد۔ حضرت صدر گرامی، مہمان خصوصی مولانا حفظہ اللہ، ہمارے اساتذہ کرام اور دور قریب سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، اور ہمارے عزیز طلباء، میں آج آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ خیر البریہ، کائنات کے بہترین لوگ وہ کون لوگ ہیں؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں گی جنت میں، کس وجہ سے؟ ذالک لمن خشی ربہ، آخری آیت ہے ذالک لمن خشی ربہ۔ لہذا خیر البریہ کون لوگ ہوئے؟ کائنات کے بہترین لوگ کون لوگ ہوئے؟ جو اللہ سے ڈریں، اور سب سے زیادہ کما حقہ اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ علماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ لہذا کائنات کے بہترین لوگ کون لوگ ہوئے؟ علماء۔ یہ استدلال کیا ہے بدر الدین ابن جماعہ نے اپنی کتاب تذکرۃ السامع والمتکلم فی آداب العالم والمتعلم، یہ بدر الدین ابن جماعہ ہے۔ میرے عزیزوں، یہ آپ کی پوزیشن ہے، آپ کا مقام ہے۔ اگر آپ کے دل میں اخلاص للہیت اور خشیت الہی رہی تو آپ کائنات کے بہترین لوگ ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اور ان بہترین لوگوں میں اور سب سے زیادہ بہترین لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام۔ انبیاء کرام بہترین ہیں، آپ ان کے وارث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ کا یہ مقام ہے، اصل وراثت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے کی ہے۔ آپ حدیث نبوی کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں۔ آپ نے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی تلاوت کی ہے اور عمل کے لیے کیا ہے، دوسروں کی طرح نہیں کہ بخاری پڑھ لیا اور اس کی سند لے لی شیخ الحدیث بننے کے لیے، اور جب عمل کی بات آئی تو نہیں، ہمارے امام کا مسلک کچھ دوسرا ہے۔ شیخ الحدیث بننے کے لیے تو لے لیا، سند لی بخاری و مسلم کی، اور عمل کے لیے کوئی دوسری کتاب کر لی۔ یہ آپ کی فضیلت ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ 1300-1400 سال سے اپنی نماز نہیں درست کر سکے کہ بخاری و مسلم، جس کو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، ابھی تک اپنی نماز نہیں درست ہوئی۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے احیاء سنت کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھائیں، آپ جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا زمانہ چھوڑیے، بعد کے اپنے جو 100 سال کی مدت میں ہمارے بزرگوں نے جو احیاء سنت کی کوششیں کی، ان میں کتنے مار کھائے، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، اور آج تک جہاں تعبدات کم ہے اسے ہوتے رہتا۔ مولانا اللہ بخش بسکوہر ایک موضع ہے، تو وہاں پر میاں صاحب کے شاگردوں میں سے مولانا اللہ بخش بسکوہری تھے۔ وہ 1857 کے بعد ادھر سے بھاگ کر کے ادھر گئے اور وہیں پر اپنے دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا، اور وہ ایک مرتبہ بانسی گئے۔ بانسی ایک قصبہ ہے، ضلع سدھارتھ نگر میں ہے، یا اس وقت بستی میں ہے، بہرحال۔ تو وہاں پر انہوں نے آمین کہہ دی۔ اب آمین کہا تو ایک اٹھا، اس کو مارا۔ بزرگ عالم دین اس وقت خیر نوجوان رہے ہوں گے، مارا۔ کہا اب کی کہو گے آمین تو پھر ماریں گے، تو کہا اگر پھر نماز پڑھو گا پھر کہوں گا، پھر مارا۔ تیسری بار مارا تو ایک آدمی دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا اے اب نہ مارو اس کو، یہ بے حیا ہے۔
اس طرح سے ہمارے اس طرح سے احیاء سنت کا کام ہوا۔ ابھی دوسرے کے وہ چھوڑ دیجئے، احیاء سنت کی بات ہو رہی ہے جس کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اس زمانے میں ابھی بہت سی جگہوں پہ عورتوں کے لیے مسجد میں جانے کا انتظام نہیں ہے، چھوڑیے، ٹھیک ہے، لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے روکو نہیں، لیکن اگر کوئی جانا چاہے تو اس کو جانے دو، اگرچہ نماز گھر میں افضل ہے ان کے لیے، لیکن عید میں تو بڑی تاکید آئی ہے کہ عید میں وہ عورتیں جو جن پہ اللہ نے ما کتبہ اللہ علی بنات آدم، اس کے باوجود یعنی حیض و نفاس کی حالت میں بھی عید میں حکم ہے کہ وہ جائیں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، اور اگر چادر نہیں ہے، پردے کے لیے نہیں ہے، دوسری اپنی سہیلیوں سے، اپنے پڑوسیوں سے مانگ لیں، اس میں بھی نہیں، اس میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ احیاء اور کہیں گے کہ یہ ہمارے یہ عالم شریعت کے پابند ہیں، فقہ کے پابند کہہ سکتے ہیں، شریعت کے پابند نہیں۔ اس زمانے کا واقعہ ہو سکتا ہے ہمارے وہ بھائی یہیں پر موجود ہوں یا نہ ہوں۔ ہی میرٹھ کے بغل میں ایک مشہور قصبہ ہے، مشہور قصبہ، اس کا نام نہیں لیتا، سب لوگ جان جائیں گے۔ تو جب ان کو حدیث کی بات سمجھ میں آئی ہے، سنت کا جذبہ پیدا ہوا، مختصر بیان کر رہا ہوں، تو وہ اپنی بیوی کو کہا کہ چلو عید کی نماز ہم وہاں پڑھیں گے۔ کہا میں کیوں جاؤں گی، وہاں پر کوئی دوسری عورت ہوگی نہیں، ہم اکیلے جا کر کہا نہیں، سنت کو زندہ کرنا ہے اور چل کر کے نماز پڑھو۔ دیکھیے سنت جس کو کہتے ہیں غربت اور اجنبیت کی یہ حالت، گئی وہ عورت اور چہار دیوالی کے اندر داخل ہو کر کے باؤنڈری کے اندر دائیں یا بائیں بیٹھ گئی۔ جب لوگ نماز پڑھ کر کے نکلے تو ہر کوئی پیسہ دے کر کے جا رہا تھا کہ یہ مانگنے والی عورت ہے، یہ مانگنے والی عورت سمجھ کر کے اس کو پیسہ دے کر کے جا رہے تھے۔ یعنی سنت، وہ سنت جس کی مکمل طور پہ دلیل موجود ہے، اور اتنی اجنبیت، اتنی غربت، تو یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ سنتوں کو زندہ کریں۔ وہ اسی بھائی کا واقعہ ہے کہ جب وہ آمین و رفع الدین کرنے لگے اور جھگڑا ہو گیا مسجد میں، اب وہ وہاں سے آواز وہ کھلی، مائکروفون کھلا ہوا تھا، اس کی بہن نے سنا، آئی اور کہا کہ جب یہ غلط کام کرتا تھا، جب یہ اچھا نہیں تھا، اس وقت لوگ سب تعریف کرتے تھے، اب یہ ہمیشہ دین کی بات کر رہا ہے تو آپ لوگ جھگڑا کرتے ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا ہو گیا ہے، تو کہا وہ جو فلاں ہو گیا وہی میں بھی ہو گئی، جو فلاں ہو گیا وہی میں بھی ہو گئی، میں بھی اہل حدیث ہو گئی۔ وہ جانتی نہیں تھی اہل حدیث کیا ہے۔ اس کا شوہر یعنی اس کا بہنوئی سن رہا تھا، وہ بھی آیا کہ میں بھی وہی ہو گیا۔ اور پھر بعد میں مناظرہ کی بات آئی تو مناظرے کے لیے شیخ الحدیث صاحب آئے ادھر کے، اور یہ اپنے بخاری کا ترجمہ لے کر کے جا کر کے پہنچا اور خاص جگہوں پہ نشان لگا لیا کہ ہمیں سب سے بڑی چیز جو شعار اہل حدیث نماز کی ہے، اسی سے آدمی ایکسپوز ہوتا ہے، کھلتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو جب آئے تو کہا ہے تمہارے مولوی؟ کہا آپ کیا ہیں؟ کہا میں تو شیخ الحدیث ہوں۔ کیوں شیخ الحدیث ہے؟ کہا بخاری پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے۔ تو کہا بزرگوں، وہ لٹھمار گاؤں ہے، بزرگوں دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں بخاری اور مسلم پڑھی ہے، اور یہ دیکھیے بخاری میں یہ ہے کہ آمین کہو اور رفع الدین کرو، سینے پر ہاتھ باندھو اوپر۔ تو کہا ہے مولوی صاحب بتائیے۔ تو وہ کہا نہیں اصل میں فقہ میں کچھ اور ہے۔ کہا نہیں اب بتائیے آپ، یہ تو کچھ نہیں جانتا ہے، یہ تو بخاری لے کر کے آیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ آج کا وہ ہے، اور یہ چیز میں سن رہا تھا ان کے بارے میں جب ان سے ملاقات ہوئی اور وہ مجھ کو لے کر کے گھومنے گئے کہیں، تو ان تمام چیزوں کو بیان میں کہنا اپنے بھائیوں سے یہ چاہتا ہوں کہ احیاء سنت کا جذبہ لے کر یہ ادارہ اسی منہج، اسی مسلک کا ادارہ ہے۔ جب دلی لٹ گئی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے استاد گرامی مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے اس ویرانے میں اس جگہ کو آباد کیا۔ ان کی نگاہیں بہت دور تک تاڑ لیتی تھیں، اور قلب و جگر کے بہت ہی مضبوط انسان تھے۔ ان میں شاہی کا تجسس
اور چیتے کا جگر. میں نے اپنی شاعری میں کہا ہے ان میں شاہی کا تجسس اور چیتے جگ کا جگر. جنہوں نے ان کا تجسس دیکھا ہے، جنہوں نے ان کا جگر دیکھا ہے، جن کو یہ دیکھا ہے کہ ایل جی کو ڈانٹ رہے ہیں اور ڈانٹ کر کے چلے گئے. یہ دیکھا ہے کہ بڑی بڑی مشکلات کے وقت لوگ پریشان ہوتے ہیں اور جب مشکلات زیادہ پیدا کر کے اور پھر اس میں وہ کام کرتے تھے. ہو سکتا ہے آسانیوں میں وہ اتنا کام نہ کر سکیں، ہو سکتا ہے حالات نارمل ہوں تو ان میں ان کا دماغ زیادہ نہ چلے، لیکن جب مصیبت آ جاتی تھی اس وقت وہ لکھنے پڑھنے بھی لگتے تھے، اس وقت ان کا دماغ بھی چلتا تھا. یہ عجیب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یہ ہمت و توفیق بخشی تھی. بہرحال ٹائم نہیں ہے. ہمارے طلباء نے بہترین مظاہرے کیے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے، اور خاص طور پہ وہ طلباء جو کامیاب ہوئے ان کو بھی مبارکباد، جو نہیں کامیاب ہوئے ان کو بھی مبارکباد کوشش و سمون کی. اسی طرح ہمارے وہ طلباء جو فارغ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے وہ شعر جو پڑھا ہے بہت ہی اچھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں گلستان سنابل میں گھڑی خوشیوں کی آئی ہے. ایک تو خوشی ہے اور پھر دوسرے غم بھی ہے. مدتوں اس گلشن میں رہ کر کے اس کے بلبل جو ہے ضرور یہاں سے اس گلشن کو چھوڑتے ہوئے افسوس میں رہیں گے. گلستان سنابل میں گھڑی خوشیوں کی آئی ہے مگر کالی گھٹا غم کی ہمارے دل پہ چھائی ہے. بے شک. اور لیکن یہ کہا جائے عید کا دن ہے، ذرا آ کے تو مل لے ساقی. رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. بہرحال 5 منٹ کا وقت ہم نے شاید زیادہ ٹائم لے لیا، اور آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. میں شکر اللہ لا شکر اللہ. جو جس بندے کے دل میں انسانوں کے تئیں شکر گزاری کا جذبہ نہ ہو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا. صدر گرامی کا شکریہ، اور مولانا رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے، جنہوں نے اس ویرانے کو آباد کیا، اور جو موجودہ ذمہ دار ہیں اور دوسرے ذمہ داران، ان سب کا شکریہ. سیر کی پھول چنے خوب پھرے شاد رہے، باغ چلتے ہیں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً علماء کا فضل اور ان کی فضیلت منقبت بڑی عظیم ہے، اور سلف اور اہل الحدیث کا منہج بڑا ہی ممتاز ہے. احیاء سنت میں ان کی خدمات بہت زیادہ عظیم الشان حیثیت رکھتی ہیں، اور بانی جامعہ رحمہ اللہ کی خصائص اور ان کی صفات حدث ولا حرج. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے اس کلمے کو قبول فرمائے، اور ہم تمام کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے.